الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین مسلمان بزرگوں نوجوانوں دوستوں بچوں آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ شریف، آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 172 172۔ آئیے سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاک چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ عطا فرمائی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا معبود مانتے۔ اب سامعین یہاں پر تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ موضوع تو غوث اعظم کی سیرت ہے اور تلاوت ہی آیت کی گئی۔ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی بن کیسے جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی گیلان کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا ایک بچہ
اتنا بڑا شخص، اتنا بڑی عظیم شخصیت غوث اعظم بن کیسے گیا؟ یہ اصل بنیادی چیزیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ واقعات میں پڑ جاتے ہیں، بس قصے کہانیاں سنا، اچھی بات ہے، جو متاثر کن چیزیں ہیں وہ بتانی چاہیے، واقعات بھی سنانے چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان واقعات پر پہنچنے سے پہلے یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ وہ والی کرامات تک پہنچ کیسے گئے۔ جب آپ کسی کی براہ راست کرامتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت موقف کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ تو بتایا جائے کہ وہ صاحب کرامت بن کیسے گئے، وہ صاحب کرامت ہو کیسے گئے، ان کا یہ مقام بن کیسے گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک انسان کے من میں اٹھتا ہے، اور انسان خواہش کرتا ہے کہ یار اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صالح کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اگر دنیا میں اتنا مقام پا جاتا ہے تو آخر وہ مقام لیا کیسے، اس درجے تک پہنچے کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ جب بھی ولایت کو قرآن و حدیث سے الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے وہ ولایت سمجھ نہیں آتی۔ ولایت ہوتی وہی ہے جس کا راستہ ہمیں قرآن بتائے، مصطفیٰ بتائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس ولایت کو بیان کریں گے نا آپ، تو پھر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں ولی کو نہیں مانتا، میں ولی اللہ کو نہیں مانتا۔ کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں اٹھے گا، اللہ کے دوست کو میں نہیں مانتا، یا عبد القادر جیلانی کو میں نہیں مانتا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا پھر دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ شخص ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی اگر شیخ عبد القادر جیلانی اگر پیران پیر اور غوث اعظم بنا ہے تو اس نے راستہ قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت کا اپنایا، تو اس سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رزق میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اب کائنات میں یہ عرض کروں، پوری ذمہ داری سے یہ بات میں کرنے لگا ہوں، عبادات میں سب سے مشکل ترین جو کام ہے وہ رزق حلال کھانا۔ ہمارے ہاں تو رزق حلال کو عبادت میں شامل ہی نہیں لوگ کرتے۔ جب بھی عبادت کا نام آتا ہے تو تصور ہوتا ہے نماز، عبادت کا نام آتا ہے تصور ہوتا ہے روزہ، عبادت کا نام آتا ہے تو جناب تصور ہوتا ہے حج یا عمرہ۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں اور یہ ایک طریقہ چلتا آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ کہ انگریز نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش کی ہے جس کا آج تک ہم شکار ہیں۔ وہ سازش کیا ہے؟ اس نے ہمارے دین کو الگ کر دیا، ہمارے مسجد اور ممبر کو الگ کر دیا، باقی ہمارے نظام زندگی کو الگ کر دیا، اور اس کو نام کیا دیا؟ دنیا اور دین۔ نام کیا دے دیا؟ دنیا اور دین۔ اور آج ہمارے ہاں بھی یہی شخص عام طور پہ ہی بات ہوتی ہے کہ جناب دیندار وہی شخص ہوتا ہے جناب جو مسجد میں ہوتا ہے، جو جناب نماز پڑھاتا ہے وہ دیندار آدمی ہے، یا جو نماز روزہ کرتا ہے تو کہتے ہیں جناب وہ بڑا نیک آدمی ہے، کیوں جی وہ نمازی پرہیزی ہے، نماز روزہ کرتا ہے۔ تو تقویٰ کا معیار انہوں نے کہا یہ صرف یہاں دین کے حد تک ایک دین کا ٹولہ ہی الگ ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ دکاندار جو دکان پہ بیٹھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہی نہیں چاہتا اور نہ دیندار سمجھتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہونا چاہیے دین کے اندر دکانداری کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اب میں نے جملہ جو بولا، یہ جملہ آپ کو شاید پہلی دفعہ سننے کو ملا ہوگا کہ عبادات میں جو سب سے مشکل عبادت ہے وہ رزق حلال کھانا۔ یہ جملہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، اس لیے کہ رزق حلال کو عبادت میں سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو کاروبار ہے جی، یہ تو بزنس ہے، یہ تو جناب دکانداری ہے۔ یاد رکھیے نماز 5 وقت میں
صرف ٹائم ملائیں تو پونا گھنٹہ بن جاتا ہے ٹوٹل، یا گھنٹہ بن جاتا ہوگا جو نماز کے لیے وقت ہے، صرف وہ اس وقت عبادت ہے۔ لیکن رزق حلال کمانا یہ اتنی مشکل عبادت ہے جو 24 گھنٹے۔ نماز تو آئے اور پڑھ لی اور اس کے بعد چلے گئے، نماز کو وقت میں ادا کیا، فجر تھی 4 رکعتیں پڑھ لی فارغ، ظہر تھی جناب 12 رکعتیں پڑھ لی فارغ، عصر تھی 8 رکعتیں ادا کی فارغ، مغرب جناب اسی طرح آپ نے 7 رکعتیں ادا کی، عشاء 17 رکعتیں ادا کی اور فارغ ہو گئے۔ بس یہ ٹائم اس کے بعد ختم ہو گیا، نماز سے اب عہدہ برا ہو گئے، آپ سے ذمہ داری تھی فرض کی وہ ادا ہو گئی، اتر گئی۔ لیکن رزق حلال کمانا یہ اتنا مشکل ترین اللہ کی عبادت ہے، یہ اتنا مشکل ترین فرض ہے، یہ قدم قدم پر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ سارا دن ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ دکانداری کر رہا ہے، کتنے گاہک آتے ہیں، کتنے کسٹمر آتے ہیں، شمار بھی نہیں کیے جا سکتے۔ کسٹمر آ رہے ہیں، وہ کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ وہ کسٹمر کو سودا کیسا دیتا ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ کسٹمر کے ساتھ نفع کتنا لے رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ دہی سے تو کام نہیں لے رہا، یا روزی اور نفع کتنا لے رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو صبح جب وہ دکان پہ آیا فجر پڑھنے کے بعد، یا 7 بجے یا 8 بجے، اور رات اس نے دکان 11-12 بجے جب بند کی، یہ پورے 14-16 گھنٹے یہ وہ عبادت ہے جو 16 گھنٹے پر محیط ہے اور مسلسل چل رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہیں، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، وہ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور جب ہم نے انگریز نے یہ ہمیں تقسیم کر دیا، اس نے کہا کاروباری آدمی الگ، دین الگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے جس پر ہمیں فخر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جس دین سے کائنات کا ہمارا کوئی معاملہ بھی باہر نہیں۔ یہ اپنے دلوں میں ان تصورات کو مضبوط کیجیے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے، اس بات سے نکل جائیے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں تو آئے مخصوص وقت کے لیے، اس کے بعد چلے گئے، بلکہ عبادت نماز اور یہ مسجد کی جو عبادت ہے یہ تو بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہے۔ زیادہ عبادت ہماری گھروں میں، بازاروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، باہر زیادہ وقت ہے۔ آپ اولاد میں رہتے ہیں، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جو اچھے انداز سے رہتا ہے یہ عبادت ہے۔ بیوی بچے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہتا ہے، وہ عبادت میں اللہ کے حضور عبادت کر رہا ہے۔ کوئی شخص صبح نوکری پہ جاتا ہے، دیانتداری سے کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی کاروبار کے لیے نکلا، صبح نکلا گاڑی پہ اور سارا دن بزنس کرتا رہا، دیانتداری سے کرتا رہا، اللہ کے ہاں وہ عبادت میں ہے۔ شام کو آیا اور جلدی سو گیا تھک ہار کے کہ جناب اب صبح پھر رزق حلال کے لیے نکلنا ہے، جب وہ سو گیا وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ نیت کر کے سویا، عشاء میں نے پڑھی ہے، صبح چلا فجر پڑھ کے پھر اللہ کے عبادت کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلوں گا، رات سوئے گا، صبح اٹھنے تک ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ عبادت ہے۔ اب اس انداز سے دیکھیں، عبادت زیادہ مسجد میں رہی یا ہماری باہر رہی؟ باہر زیادہ عبادت رہی، باہر بہت زیادہ ہماری عبادت رہی۔ اور کوئی شخص دکان پہ کھڑا ہے، دکان پہ تو دھوکہ دہی کر رہا ہے، دکان پہ زیادہ منافع کھا رہا ہے، دکان پہ کسٹمر کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، جناب وہاں دکانداری میں کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے دوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے کہ میں عبادت کر لوں، اور یہ تو دنیا داری ہے۔ یہ نہ اسلام میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان مصطفیٰ میں۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے تھوڑی عبادت کو ترجیح دی اور جو بڑی عبادت تھی اس کو ضائع کر دی۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ رزق حلال کھانا یہ مشکل ترین عبادت ہے، رزق حلال کھانا۔ اب آئیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، پاک کر کے کھاؤ۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ آیت میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اور ان کی ماں باپ نے
ان کے والد گرامی نے، ان کی والدہ محترمہ نے کس حد تک اس پہ عمل کیا، تو بہت بڑی عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کے قرب میں چلے گئے۔ کتب روایات یہ موجود ہے معتبر کتب کے اندر کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح آپ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر میں فکر میں آپ وہاں رہتے۔ ایک دن غروب آفتاب کے بعد چاندنی رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنے لگی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک خوبصورت سیب کا ذکر کیا جاتا ہے، جو زیادہ روایات ہیں تفاح سیب کا ذکر ہے، وہ آپ نے دیکھا، آپ گئے اور آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ نے کھا لیا۔ جو ہی کھایا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس کا سیب کھایا ہے اس سے اجازت لی تھی، دریا میں آ رہا تھا، کسی دکان پر بھی نہیں پڑا تھا، کسی کی ملکیت میں بھی نہیں تھا، کسی کے گھر سے بھی نہیں لیا، کسی کے باغ سے بھی نہیں لیا، دریا میں تیرتا ہوا آ رہا تھا اور وہاں سے لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ جناب میں نے سیب تو کھا لیا، پتہ نہیں کہ سیب کس کا ہے، میں نے اس مالک سے اجازت بھی نہیں لی اور میں نے کھا لیا، یہ تو میرے لیے حرام ہو جائے گا، میری تو نماز بھی گئی، میرے تو عبادات بھی گئے، میرے تو ذکر بھی گئے، میرے تو تسبیحات بھی گئے، تحلیلات بھی سب ضائع ہو گئے۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر اس دریائے دجلہ کے کنارے پر واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، کنارے کنارے جدھر سے دریا کا پانی آ رہا تھا۔ چلتے چلتے واپس پہنچے تو کنارے پر قریب ہی آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے جو سیب کا باغ ہے۔ آپ نے کہا لگتا یہی ہے کہ یہیں سے کوئی سیب گرا ہوگا اور وہاں پہنچ گیا ہوگا جو میں نے کھا لیا۔ ساری رات اسی سفر میں باغ میں گزار دی۔ صبح پوچھا کہ جناب یہ باغ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں تم اس کے مالک سے؟ کہا جی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ ابھی آنے والے ہیں۔ وہ آئے، مالک آئے، ان سے کہا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا جی میں دریا دجلہ کے فلاں کنارے پر فلاں جگہ پر وہاں گیلان کے قریب جو علاقہ ہے وہاں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور وہاں بیٹھتا تھا، ذکر فکر کرتا تھا، تو میں نے دیکھا سیب کا ایک آیا پھل وہاں پہ میں نے دیکھا، تو ایک سیب پانی پہ تیرتا ہوا دریا میں آ رہا تھا، میں نے غلطی کی، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ اب مجھے وہ تو میری ملکیت نہیں تھا، تو مجھے گمان ہوا کہ وہ باغ آپ کا ہے، یہاں سے ہی گرا ہوگا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دیں یا جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے سزا دے دیں۔ انہوں نے جب سنا، اب یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے عرض کیا حلال کھانا مشکل ترین عبادت ہے، حلال رزق کھانا مشکل ترین عبادت ہے۔ اب یہ سارا جو اتنا لمبا پینڈا کیا کس کے لیے کیا؟ اس ایک سیب کے لیے جو کھا لیا تھا، اس کو پاک کروانے کے لیے۔ انہوں نے سنا، انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑے نیک اور پارسا برگزیدہ شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پارسا آدمی ہے جس نے ایک سیب کھایا ہے اور اس کی ملکیت نہیں ہے، یہاں تو لوگ پورے کے پورے باغ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، یہاں تو جناب لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے پارسا بن کے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز نیت لیتے ہیں لوگوں کا حق کھا کے، پتہ نہیں وہ کس کی نماز، کس رب کی نماز پڑھنے آئے۔ ایسی نماز تو کبھی نہیں ہوگی، اللہ کیا وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اچھا معافی تمہیں تب ملے گی، تمہیں کچھ عرصہ میرے باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا، باغبانی کرنی پڑے گی، پھر میں تمہیں معاف کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا جی معاف کر دوں گا۔ آپ نے باغبانی شروع کر دی، کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، معذور ہے، ہاتھ اس کے شل ہیں، ہاتھوں سے بھی وہ معذور ہے، اور زبان سے وہ گنگی ہے، کانوں سے وہ بہری ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح کا جو رشتہ ہو تو وہ تو جناب مصیبت گلے میں ڈالنے والی بات ہے۔ سوچتے رہے، سنتے رہے۔ کہا جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو اپنے نکاح میں لے لو، تمہیں معاف کر دوں گا۔
آپ نے کہا کہ بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے مزدوری اور کروا لیں۔ کہا نہیں، مزدوری مزید اور نہیں ہے، پھر پتہ نہیں میں تمہیں معاف کروں نہ کروں۔ تو اگر اس نے کہا اچھا کہ اگر حضرت ابو صالح نے فرمایا اگر یہ میں رشتہ کر لوں، قبول کر لوں تو پھر مجھے معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں، پھر تمہیں میں معاف کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ چلیں، میرا دنیا والا یہ معاملہ اللہ کے ہاں تو سدھر جائے گا، اس لنگڑی لولی محتاج نابینا کو چلیں جیسے ہوگا ساری زندگی تکلیف میں گزار لوں گا، قبول کر لیتا ہوں، لیکن پہلے یہ مجھے گارنٹی دیں کہ مجھے آپ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ لو جی کہا ہے، چلیں جی، گھر میں گئے، نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت آیا، گھر میں لے گئے۔ جب گئے اپنی زوجہ کے پاس تو وہ زوجہ تو ٹھیک تھی، اس کے پاؤں بھی ٹھیک، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک، اس کی نگاہ بھی ٹھیک، وہ زبان سے بول رہی تھی اور کان بھی ٹھیک۔ پریشان ہو گئے، کہا یہ کیا ہوا؟ واپس پھر دوڑے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، تمہارے والد نے مجھ سے کسی اور کے رشتے کی بات کی تھی، آپ کے بارے نہیں کیا تھا۔ ان کا کیا ہوا؟ کہتے آپ کے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ تو پاؤں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، زبان اس کی گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تم تو خوب روح ہو، خوبصورت ہو، تمہارے تو سارے اعضاء درست ہیں۔ واپس گئے ان کے باپ کے پاس، سسر کے پاس، کہا جی آپ نے تو یہ کہا تھا، تو یہ تو آپ نے کسی اور کو بھیج دیا ہے، تو میں تو اس کے پاس گیا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا کہ کہیں پہلا گناہ بھی معاف نہیں ہوا تو نئے گناہ میں نہ ڈوب جاؤں۔ تو آپ وہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پیار کیا، آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے۔ کہا وہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، ہم شہریار، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ کہا آنکھوں سے نابینی اس لیے ہے کہ آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک غیر محرم کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی، اور آنکھوں اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ آج تک کسی غیر محرم سے اس نے گفتگو تک نہیں کی، اور پاؤں سے اس لیے اپاہج ہے کہ آج تک وہ گھر سے اٹھ کے کبھی باہر نہیں گئی، وہ اپنی دہلیز کے اندر رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے کی، اور میں انتظار میں تھا اور رب سے دعائیں کرتا تھا، مولا جیسے میری بیٹی پاکیزہ ہے مجھے کوئی پاکیزہ رشتہ بھی عطا کر دے۔ رب نے میری دعا کو سنا اور تیری صورت میں اے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیج دیا، اور سیب بھی رب نے کھلوایا تجھ سے۔ اور میں نے جب تو نے یہ بات کی کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے جو دریا میں آ رہا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا جس نوجوان کے رزق کے پاک ہونے کا یہ عالم ہے، اس کی عبادت کتنی پاکیزہ ہوگی۔ اب اندازہ کیجئے جس ماں کا یہ عالم ہو اور جس باپ کے پاک رزق کھانے کا یہ عالم ہو، اس میں سے عبد القادر نہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس سے میاں عبد القادر ہی پیدا ہونا تھا۔ اور اصل جو چیز میں نے عرض کی کہ مشکل ترین عمل کیا ہے؟ رزق حلال کی عبادت۔ آج رزق حلال لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، یہ میں فتویٰ دینے لگا ہوں قرآن کی آیت کی روح سے اور حدیث مصطفیٰ کی روح سے، اور میں اپنے ہر جملے کا جو ریکارڈ پہ ہے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ شفقت سے، اور اپنے بزرگوں کے خاص عطا سے۔ جس شخص کا رزق پاک نہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اس کو ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نماز نہیں ٹکرے ہیں جتنی مار لیں، کعبے جا کر بھی 70 بار بھی عمرے کر لے، رزق پاک نہیں ہے، کوئی عمرہ قابل قبول نہیں ہے۔ لقمہ حلال کا نہیں ہے، پورا سال روزے رکھتا رہے، بیکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عبادات کے لیے سب سے پہلا جو نسخہ بتایا ہے وہ رزق حلال کا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حلال عبادت، رزق حلال یہ وہ عبادت ہے جو مشکل ترین عبادت ہے۔ نمازی آپ کو بڑے مل جائیں گے لیکن حلال کھانے والے بڑے مشکل سے ملیں گے۔ عمرے حج والے آپ کو بڑے مل جائیں گے، کعبے کے اندر جانے والے بھی بڑے مل جائیں گے،
لیکن حلال کے بارے میں بہت آپ کو وہ شخص جس کا رزق حلال ہے وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے بہت بڑی مدد کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ اور یاد رکھیے گا حلال رزق کھانے والا شخص یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی حلال والے کرواتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں کا درجہ جو میں نے عرض کیا، وہ باپ کا درجہ، اور پھر ان سے جو پیدا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت بسعادت ہے، اور لوگ ابھی پریشان ہیں کہ جناب پتہ نہیں شعبان کی آج کیا تاریخ ہے، 30 ہے یا ابھی 29 ہے یا کل رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جناب ابو صالح کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ بڑا عظیم ہے، جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ اس نے آج صبح دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ جب آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ، والد کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور والدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ، دونوں سادات ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، دونوں طرف سے آپ نجیب الطرفین ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اے سیدہ بتائیے آپ کے شہزادے نے آج صبح کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، رات کھایا کچھ نہیں تھا کہ شک تھا پتہ نہیں رمضان ہو کہ نہ ہو، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، تو میں نے اپنے بچے کو بار بار دودھ دیا ہے، میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا اس لیے میں نے روزہ رکھ لیا ہے کہ عبد القادر نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ اب جب یہ بات پھیلی لوگوں میں، ظاہر گھرانہ تو آپ کا بڑا مشہور تھا، پاکیزگی میں، پارسائی میں، نیکی میں، اور اللہ کے رسول سے محبت میں، پھر سادات کا گھرانہ تھا۔ لوگوں نے کہا جی روزہ رکھ لیں، کس بنیاد پر روزہ رکھ لیں کہ جو ابو صالح رحمت اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اس نے آج ماں کا دودھ نہیں پیا، اس بات کی دلیل ہے رمضان شروع ہو گیا۔ یہ بچے بھی اسی بنیاد پہ پیدا ہوئے کہ باپ بھی عظیم تھا، ماں بھی عظیم تھی۔ تو آپ سارے اولادوں والے بیٹھے ہو، میں آج کی قرآن کی اس آیت کے روح سے جو 172 سورہ بقرہ کی پڑھی، گھر بھی جا کے قرآن کھول کے اس کو دیکھیے گا، اس میں جو بات بتائی گئی ہے آپ بھی خدا را اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ اپنی اولاد سے سب سے جو بڑی محبت ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جناب، او جی اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اگر حرام کما کے اپنی اولاد کے لیے کیا تو اس سے بہتر تھا انہیں بھوکا اور فاقے میں رہنے دیتا۔ آج لوگ رشوت لے کے کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اس سے بڑا، اور یہ اولاد سے محبت نہیں ہے، یہ اولاد سے دشمنی ہے۔ تھوڑا کھا لیجئے، روکھی سوکھی کھا لیجئے، لیکن اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیے، خود بھی لقمہ حلال کھائیے۔ اور میں نے عرض کیا یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے، رزق حلال کھوانا، اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے، جو شخص حلال روزی کماتا ہے اور رزق حلال کھاتا ہے، اولاد کو رزق حلال دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کا جو آج میں نے ایک اہم ترین پہلو ہے، اگر اس ایک پر بھی ہم نے عمل کر لیا نا تو ہم نے غوث اعظم سے اپنی محبت کا اظہار کر لیا۔ نام تو ہم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیں اور قادری ہو کر حرام کھائے، وہ قادری کیسا ہے؟ پیرانے پیر کو اپنا پیر ماننے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس منانے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منانے والا، اپنے لقمے میں حرام لقمہ شامل کر لے، وہ کون سا 11ویں شریف منا رہا ہے؟ آج کا ہمارا خطبہ اور آگے جو الفاظ قرآن دیا، ترتیب بڑی خوبصورت ہے، قرآن کے نا لفظوں پہ غور کیا کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، آگے فرمایا واشکروا للہ، کیا فرمایا؟ واشکروا للہ۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جب تم حلال کھاؤ گے نا تو ظاہر ہے تھوڑا ملے گا، باقیوں کے مقابلے میں تم حرام والوں کو دیکھو گے ان کے پاس بڑی ریل پیل ہوگی، بہت زیادہ ہوگا، حلال آیا حرام آیا جو آیا اکٹھا کر لیا، لیکن تمہارے پاس حلال ہے، پاکیزہ ہے، تھوڑا ہے، تو فرمایا پریشان نہ ہونا، کیا کرنا؟ واشکروا للہ، اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لینا۔
اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ اور وہ شکر کیسے ادا کیا؟ ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیے، 40 دن تک چولہا نہیں جلا تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ جب صحابہ آئے تھے چل کے، سیدنا فاروق اعظم اور عمر فاروق اپنا کرتا اٹھایا کہ سرکار ہم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا اچھا کتنے پتھر ہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، سرکار ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ سرکار نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، تیرے اور میرے مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ ہے سیرت رسول۔ اور میں امید کروں گا کہ آج سیرت غوث اعظم کا ایک ہی پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ ہے رزق حلال والا، پاک رزق والا۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال روزی کماؤ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رزق حلال جہاں کاروبار پہ ہو، دکان پہ ہو، بزنس میں ہو، جس جگہ پہ ہو، ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس کو دیانتداری سے اور حلال طریقے سے کماؤ۔ جب تک وہاں کھڑے رہو گے، بیٹھے رہو گے، کاروبار کرو گے، میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، آپ اللہ کی عبادت میں۔ میرا مالک ہم سب کو لقمہ حلال نصیب فرمائے اور حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔